بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب کربلا میں نواسہ رسول کا سر کاٹا گیا، ایک کہرام برپا ہو گیا، زمین سوگوار ہو گئی، سورج کو گرہن لگ گیا، آسمان سرخ ہو گیا، بیت المقدس کی زمین سے خون ابھر آیا، خانہ کعبہ ہلنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک سرخ ہو گئی، یزید کا محل ہلنے لگا۔ فوج یزید ڈر بھی رہی تھی، لیکن دولت کی لالچ میں اللہ کے معجزوں کو درگزر کر رہی تھی۔ سر حسین جب نوکے فنا پر آیا تو اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگا، اللہ کا شکر کرنے لگا۔ امام حسین کٹے ہوئے سر سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بہنوں اور بیٹیوں کے سر سے چادروں کو لوٹا جا رہا ہے، ان کے خیام کو جلایا جا رہا ہے۔ وہ اللہ کو گواہ بنا کے اللہ کی مرضی میں راضی ہیں، اور پھر رسول اللہ کی نواسیوں کو قیدی بنا کر امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر کے ساتھ کوفہ شام کی طرف لے جایا گیا، کیونکہ یزید کا یہ حکم تھا کہ سر حسین کاٹ کر میرے پاس لے کر آؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیوں کو قید کر کے زنجیروں میں جکڑ کر ان کو پتھر مارتے ہوئے اس طرح محل میں پہنچاؤ کہ لوگوں کے دلوں میں میرا ڈر قائم رہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے بچے اونٹوں کے ساتھ باندھے گئے، اور یوں یہ قافلہ چلتا رہا۔ چنانچہ ایک جگہ اچانک سے سر حسین رک گیا۔ لوگوں نے بہت کوشش کی کہ امام حسین علیہ السلام کا سر آگے بڑھے، لیکن وہ نیزہ جس پر امام حسین علیہ السلام کا سر سوار تھا وہ ایک جگہ قائم ہو گیا۔ شمن نے امام سجاد سے پوچھا، تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ امام سجاد نے امام حسین کے سر کو دیکھا تو سر سے آواز آئی، بیٹا سجاد، میری سکینہ اونٹ سے گر گئی ہے، اس کو لے آؤ، اس کے بغیر یہ منزل ادھوری ہے۔ تاریخ میں ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے اونٹوں کے ساتھ باندھے گئے تھے، ان میں جو بچہ گرتا تھا وہ اونٹوں اور گھوڑوں کے پاؤں میں پامال ہو کے شہید ہو جاتا تھا۔ آج بھی ان بچوں کی قبریں کوفہ اور شام کے رستے میں بنی ہوئی ہیں۔ یہ قافلہ چل ہی رہا تھا کہ اتنے میں بارش ہو گئی۔ فوجی یزید نے دیکھا کہ آس پاس تو کوئی شہری نہیں، بہت دور ان کو ایک گھر جا کر نظر آیا۔ وہ قریب گئے اور کہنے لگے، ہم وقت کے حاکم کے فوجی ہیں، ہم ایک رات یہاں آرام کریں گے۔ جب اس چرچ کے پادری نے اس قافلے کو دیکھا کہ بے پردہ بیبیاں اور ایک نورانی چہرے والا بیبیوں کے ساتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور تمام سرے نوک نیزہ پہ سوار ہے، وہ پادری سروں پر نظر گھماتا رہا تو اچانک پادری کی نظر علی اصغر کے چھوٹے سے سر پر پڑی تو وہ چیخ اٹھا اور کہنے لگا، اے لوگوں، یہ تو کچھ ماہ کا بچہ ہے، اس نے کیا کیا ہوگا؟ کیوں اس کا سر کاٹ کر نیزے پر سوار کیا؟ یزید کے فوجی غرور اور تکبر میں کہنے لگے، یہ ہمارے بادشاہ کو بادشاہ نہیں مانتے تھے، اور جو ہمارے بادشاہ کو نہیں مانیں گے اس کا یہی حشر ہوگا۔ اتنے میں اس پادری کی نگاہ ایک گھوڑے پہ پڑی جس کی زلفوں سے غازی عباس کا سر بندھا تھا۔ وہ پادری حیرت سے پوچھنے لگا، اے لوگوں، اس مبارک سر کو گھوڑے کی زلفوں سے کیوں باندھا ہے؟ شمر کہنے لگا، یہ ان باغیوں کے علمبردار عباس کا سر ہے، اس کو نیزے پر سوار کرتے ہیں، لیکن یہ سوار نہیں ہوتا، بس اسی لیے اس کو گھوڑے کی زلفوں سے باندھا ہے۔ یوں سر کو دیکھتے دیکھتے جیسے ہی اس پادری کی نظر سر حسین پر پڑی، وہ پادری زار و قطار رونے لگا۔ شمر نے اس پادری سے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ پادری نے کہا، میں اپنی زندگی میں اتنا نورانی چہرہ کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے چہرے کا نور بتاتا ہے کہ اللہ کے بہت قریب ہے اور کسی پاک خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ تو شمر کہنے لگا، ہاں، یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیٹا ہے۔ وہ پادری حیرت سے پوچھنے لگا، کون فاطمہ؟ شمر کہنے لگا، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ پادری زمین پر بیٹھ گیا اور چیخ کر کہنے لگا، محمد رسول اللہ۔ شمر نے کہا، ہاں۔ وہ پادری حیرت سے پوچھنے لگا، اے بدبخت، یہ تو تمہاری رسول کا نواسہ ہے اور تم نے انہی کو قتل کر دیا۔ پھر وہ پادری کہنے لگا، آج رات
اگر یہاں رہنا چاہتے ہو تو ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو، اس کے بدلے تم چاہے جتنا سونا لینا چاہو لے لو، لیکن صرف ایک رات کے لیے حسین کا سر مجھے دے دو۔ شمر نے کہا ہاں لے لو، اگلی صبح ہم اس کو لے جائیں گے۔ چنانچہ وہ پادری قاری حسین علیہ السلام کا سر اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ اس کے چہرے سے ایک نور ابھرنے لگا اور وہ پادری گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور زار و کتار رو رہا تھا کہ اتنے میں اس کی نابینا بیٹی قریب آ کر کہنے لگی، بابا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اس پادری نے اپنی نابینا بیٹی سے کہا، اس سر کی زیارت کرو، یہ سر بہت مقدس ہے۔ وہ نابینا بیٹی کہنے لگی کہ میں کیسے دیکھوں، میں تو آنکھوں سے اندھی ہوں۔ اس پادری نے کہا، اس مقدس سر کی زیارت کے لیے تم اللہ سے دعا مانگو، مجھے امید ہے اس سر کے صدقے اللہ تمہیں آنکھیں دے دے گا۔ بس جیسے ہی اس نابینا لڑکی نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے تو امام حسین علیہ السلام کے چہرے سے نور ابھر کر اس نابینا کی آنکھوں میں ٹھہر گیا اور وہ دیکھنے لگی اور خوش ہونے لگی اور گھٹنوں پہ گر گئی اور زار و کتار رونے لگی اور اپنے بابا سے کہنے لگی، بابا سر کے معجزے سے تو میری آنکھیں مجھے واپس مل گئی ہیں۔ یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں جو ان ہستیوں کے سروں کو کاٹ کے لائے ہیں۔ اور بس وہ روتے رہے اور رات اختتام کو پہنچی۔ اس پادری نے بہت کوشش کی کہ سر حسین کو ان ظالموں کو واپس نہ کرے، لیکن فوج یزید نے ان پر ظلم کر کے سر کو واپس لے لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو قید کر کے امام حسین کے سر کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل اصفیہ یوسف کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔